بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم حاضرین، بیماری انسانی زندگی کا ایک ایسا مرحلہ ہے جو کبھی انسان کو پرکھنے کے لیے آزمائش بن کر آتی ہے اور کبھی اللہ کی رحمت اور گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف، بھوک، مال و دولت کی کمی، جانوں کے کھونے اور فصلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اور یہ بیماری ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے، ہمیں صبر، شکر اور عاجزی سکھاتی ہے، اور انسان کے گناہوں کا کفارہ بھی بن سکتی ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، چاہے ایک کانٹا ہی کیوں نہ چبھ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آئیے عہد کرے کہ بیماری میں گھبرانے کے بجائے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، دعائیں مانگیں، مکمل علاج کروائیں اور صبر کو اپنا زاد راہ بنائیں، کیونکہ یقین رکھیں کہ ہر تکلیف کے بعد ضرور آسانی آتی ہے۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور جب میں بیمار ہو جاؤں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے، اس لیے دن میں کسی بھی وقت یہ تسبیح پڑھ لیں تو سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے جسم کے اندرونی اور بیرونی ہر قسم کی بیماری ختم ہو جائے گی، اور ڈاکٹر خود حیران رہ جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے گھر میں جو بھی بیماری میں مبتلا ہو، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی بیماری ہو یا بڑی سی بڑی، اور کئی سالوں سے علاج کراتے کراتے تھک چکے ہوں لیکن وہ بیماری ختم ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، اگر آپ خود بیمار ہیں تو یہ تسبیح خود پڑھ لیں، جس کا پورا طریقہ میں بتانے جا رہا ہوں۔ اور اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے جس کا علاج کراتے کراتے آپ تھک چکے ہوں تو صبح نہار منہ یعنی خالی پیٹ یہ تسبیح پڑھ کر اس پر پھونک مار دیں یا اسے پانی پلا دیں۔ انشاءاللہ صبح خالی پیٹ کا یہ تسبیح کا عمل آپ کے جسم کے اندر اور باہر ہر قسم کی بیماری کو ختم کر دے گا اور آپ کو زندگی میں سکون مل جائے گا، کیونکہ یہ بات تو میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائی بہن جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے ہر حرف میں ثواب، تاثیر، شفا اور برکت رکھی گئی ہے، اور میرے وہ تمام لوگ جو دنیاوی طور پر بیماریوں کے اخراجات، ادویات اور دیگر خرچوں کی وجہ سے کافی پریشان رہتے ہیں، بہت زیادہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو چکے ہیں، ہر وقت سینے پر بوجھ سا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبراہٹ ہوتی ہے اور ہر وقت خود کو بے چین محسوس کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اسے میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ نے کر لینا ہے، اور میں امید کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی عمل یا وظیفہ ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی جو اعمال آپ کرتے ہیں وہ اللہ کے کلمات، اس کا ذکر، قرآن پاک کے الفاظ اور قرآن پاک کی صورتیں ہوتی ہیں، جن کی برکت، طاقت اور وسیلے سے اللہ پاک شفا عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان وظائف کے اعمال میں کچھ نہیں رکھا، تو میری ان سے گزارش ہے کہ ہم کوئی بات اپنی طرف سے نہیں بتاتے، بلکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور قرآن کا وظیفہ بتاتے ہیں، جسے پڑھنے سے شفا پروردگار عطا فرماتا ہے، اور آپ خود جانتے ہیں کہ اللہ کے کلمات میں کتنی طاقت ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان وظائف کو سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ ضرور کریں، تاکہ ہمیں ان سے فائدہ حاصل ہو سکے،
کیونکہ اگر آج کی یہ تسبیح پڑھ لینے سے ڈاکٹروں کے خرچے بچ جاتے ہیں، ادویات کے خرچے بچ جاتے ہیں اور مریض صحت یاب ہو جاتا ہے، تو آپ بتائیں اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ انسان جو صدیوں اور کئی سالوں سے بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، اس کی زندگی کا ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ اسے سکون، نجات اور شفا مل جائے، کیونکہ شفا سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی، سو نہیں پاتا ہوں، اور جب صبح اٹھتا ہوں تو پورے جسم میں درد رہتا ہے اور وہ درد بڑھتا رہتا ہے۔ جب اس نے اپنی پوری بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کر دی تو انہوں نے فرمایا کہ اے شخص، اگر تم رات کو پانی پیتا ہے تو پانی پینا بند کر دو، کیونکہ یہ انتہائی نامناسب ہے، اور رات کو پانی پینے سے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے، لیکن اللہ پاک اسے شفا دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، ورنہ اس کا علاج ناممکن ہے۔ محترم ناظرین، پانی جسم کے لیے ایک انتہائی اہم چیز ہے، لیکن جب ہم مناسب مقدار اور مناسب وقت پر پانی نہیں پیتے تو ہمارے جسم میں پانی کی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اکثر رات کے وقت ہمیں پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور لوگ رات کو اٹھ کر پانی پیتے ہیں، لیکن اب جدید میڈیکل سائنس نے بھی رات کو پانی پینے سے منع کیا ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ سونے سے قبل پانی کا استعمال نیند کو متاثر کرتا ہے، اور اس عادت کے نتیجے میں بیت الخلاء کے لیے بار بار اٹھنا پڑتا ہے، اور جب انسان گرم بستر سے اچانک اٹھ کر بیت الخلاء جاتا ہے تو جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ جبکہ دوسری بڑی وجہ گردوں سے متعلق ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ رات کو گردے اپنے کام میں بہت سست ہو جائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ کچھ افراد صبح اٹھنے پر ہاتھوں اور چہرے پر سوجن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے رات کو سونے سے پہلے پانی پینا ایسے افراد کے لیے مسائل بڑھا سکتا ہے۔ اور تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سونے سے پہلے پانی پیتے ہیں تو یہ نیند میں مداخلت کی بڑی وجہ بنتا ہے، جبکہ وزن کم کرنے کے لیے پانی کی طرح پرسکون نیند بھی ایک اہم چیز ہے، کیونکہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ 6 سے 8 گھنٹے کی نیند زندگی میں اہم تبدیلی لا سکتی ہے، اور سائنس کے مطابق جو لوگ کم سوتے ہیں یا زیادہ نیند لیتے ہیں ان کے وزن بڑھنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے زندگی میں نیند کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں، کیونکہ نیند کی کمی بیماری کا باعث بن سکتی ہے، جبکہ مناسب وقت تک سونا لمبی زندگی کے حصول میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، اور ایک رات کی خراب نیند اگلے دن کو خراب کر سکتی ہے، یعنی کام پر توجہ نہیں رہتی یا غلطیاں ہونے لگتی ہیں۔ تمام نیند کی کمی سے قطع نظر اکثر افراد کو ایک عجیب مسئلے کا سامنا بہت ہوتا ہے، اور وہ ہے سونے کے بعد آدھی رات کو اچانک آنکھ کھل جانا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے رات آرام کے لیے بنائی ہے، اور رات بھر کی پرسکون نیند انسان کو اگلے دن کے لیے چاق و چوبند کر دیتی ہے، کیونکہ انسانی جسم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک توازن کے ساتھ تخلیق کیا ہے، اور اس توازن میں جسم کا بگاڑ اس کے اندر کسی خرابی کی نشاندہی کرتا ہے۔ چنانچہ چائنیز ماہرین کی تحقیق کے مطابق اگر انسان کی آنکھ روز رات کے کسی خاص وقت میں کھلتی ہے تو اس کا واضح مطلب کسی جسمانی یا روحانی خرابی سے ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ آنکھ کیوں کھلتی ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ان کی نیند اچانک کھل جاتی ہے اور اس وجہ سے نیند خراب ہوتی ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں جو رات میں
ایک یا دو مرتبہ نہ جاگتا ہو، کیونکہ کبھی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے یا کبھی برا خواب دیکھنے پر انسان اچانک بیدار ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی مشاہدہ کیا کہ رات 3 بجے سے 5 بجے کے درمیان آپ کی آنکھ عموماً کھل جاتی ہے اور اس لمحے کے دوران آپ بے چین ہو کر جاگ جاتے ہیں؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اور شاید ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا، کیونکہ دنیا میں ہر امیر، غریب، نیک اور بد کو قدرت کے قانون کے تحت دکھوں، غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے، اور دنیا مصیبت، غموں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ جہاں بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہونے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں۔ یعنی انسان کسی نہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہوتا ہے، اور ان ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ تو چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر جدید سائنس کی روشنی میں بھی بتائیں گے کہ اگر 2 بار آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو زندگی کی ہر خوشی مل جائے۔ اگر آپ رات کو اچانک نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں تو آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں ہیں، بلکہ خوش نصیب انسان ہیں، کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے، اور یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں، کیونکہ رات کے وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوس کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے مکمل طور پر کھول دے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں، جو مجھ سے سوال کرے اس کی مطلوبہ چیز عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے، میں اسے بخش دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی سائل جسے میں عطا کروں، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی توقف کرتا ہے حتیٰ کہ رات کا 1/3 حصہ گزر جاتا ہے، پھر آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی سائل اسے عطا کر دوں، ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ان احادیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت بتائی جائے کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ جب ہمارا مالک ایسی آواز دیتا ہے کہ مانگ لو مجھ سے جو اس وقت مانگنا ہے، اس لیے اگر آپ کی آنکھ رات کو کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھیں اور اپنے رب سے اپنے لیے مانگ لیں، کیونکہ سیدنا عبادہ بن ثامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص رات کو اٹھے اور دعا کرے کہ اے اللہ مجھے بخش دے تو اس کی دعا قبول ہوگی، اور اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہوگی، اور یہاں نماز سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ دوسری حدیث سنیے کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ
جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کے شر سے پناہ مانگیں، اعوذ باللہ پڑھیں اور اس کا ذکر کسی سے نہ کریں تو وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس لیے اکثر لوگ جو برے خواب بیان کرتے ہیں اور تعبیروں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اس بات کا لحاظ رکھیں کہ بہتر ہے کہ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں، اور جب کبھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر ضرور عمل کریں۔ اگر آپ کا بستر سے اٹھنے کا دل نہ کرے تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کر کے 2 سے 5 منٹ کے لیے لیٹے لیٹے ہی دعا کریں کہ اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما، اور اس مخصوص لمحے سے فائدہ اٹھانے کی ہمت اور توفیق عطا فرما، کیونکہ اس وقت آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے۔ پس انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانیے اور اسے پورا کیجیے۔ ناظرین عزت مآب، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ رات کے وقت تھوڑا سوتے ہیں اور آخری رات میں مغفرت مانگتے ہیں۔ ناظرین، ہر چیز کے پیدا ہونے اور پروان چڑھنے کے خاص موسم ہوتے ہیں، جیسے ہریالی اور خوبصورتی بہار کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے، اور اسی طرح چاند 29 دن کے سائل کے بعد پھر سے چمکنا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح رات کے پچھلے حصے میں روحانی دنیا کا بہار کا موسم ہوتا ہے، جو رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشات کا اظہار کرے، کیونکہ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے متوجہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ورزش ہے جس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں، اور نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے حکم دیا، اور آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس اسے سچ ثابت کر رہی ہے، لیکن کچھ لوگ اب بھی اسلام میں کیڑے نکالنے پر گامزن ہیں اور ہمیشہ موقع کھاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کی اس وقت آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھیں، وضو کیجئے تاکہ آپ اچھی طرح جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں، یا کچھ دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لیں اور زور زور سے سانس باہر نکالیں تاکہ جسم سے بیماریاں خارج ہوں، کیونکہ سجدہ کرتے وقت جب آپ نیچے جھکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے، اور نماز کی سجدے کی حالت بندے مومن کے لیے اللہ کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے، اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور بندگی اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی جھکانا اور اس کے حضور رکھ دینا بہت محبوب ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بہترین نعمتوں سے نوازتا ہے اور اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ رات کے تہجد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو جو تمہارے حق میں زائد چیز ہے۔ کیا عجب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود یعنی مقام شفاعت کبریٰ عطا کرے، جس پر قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کرائیں گے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں مسلمانوں کو چاہیے کہ رات کو جب آنکھ کھل جائے تو وضو کر کے 2 رکعت یا 4 رکعت، 6 رکعت یا 8 رکعت جتنی طاقت اور فرصت ہو اور دل کی رغبت ہو پڑھ لیا کریں تو تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنی معرفت اور اپنی شناخت کے لیے بھیجا ہے۔
تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کر کے اس کی ذات کو پہچان کر اس کی معرفت حاصل کرے، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے، اور پھر آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عیش و عشرت اور راحت و آرام پر بسر کرے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی تمام زندگی، خوشی ہو یا تنگ دستی، آسانی ہو یا تنگی، ہر وقت ہر لمحے اس عظیم مقصد کو یاد رکھا اور اس میں کامیاب رہے۔ وہ دنیاوی کاروبار، تجارت اور حرف وغیرہ بھی کرتے تھے، لیکن اس کے دل ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور الفت میں مست رہتے تھے، اور وہ کسی بھی وقت اس کی یاد سے غافل نہیں رہتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کوئی تجارت یا خرید و فروخت اللہ کی یاد سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو رات جیسے پرسکون وقت میں بھی راحت و آرام کے بجائے اپنے محبوب حقیقی کے سامنے عبادت و بندگی کے لیے دستہ بستہ کھڑے ہوتے ہیں اور نماز میں اس کے سامنے نیاز مند ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہی لوگوں کا قرآن مجید میں مختلف انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے کہ ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں اور اپنے رب کو ڈر اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکارتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اور اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ کسی نفس کو نہیں معلوم کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا کر رکھا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ ارشاد باری تعالی ہے کہ وہ رات کو بہت کم سوتے تھے اور سحر کے اوقات میں استغفار کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا کہ دیکھوں کہ وہ واقعی نبی ہیں یا نہیں۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک دیکھ کر کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا، اور وہاں پہنچ کر سب سے پہلے جو ارشاد میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے سنا وہ یہ تھا کہ لوگوں آپس میں سلام کو عام کرو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، صلح رحمی کرو، اور رات کے وقت جب سب لوگ سوتے ہیں تہجد کی نماز پڑھا کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جو اندر سے باہر اور باہر سے اندر نظر آتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اچھی طرح بات کرے، مسکینوں کو کھانا کھلائے، ہمیشہ روزہ رکھے اور اس وقت رات کو تہجد پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں۔ جبکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑ لو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ قیام اللیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تقرب کا ذریعہ ہے، گناہوں کے لیے کفارہ ہے، گناہوں سے روکنے والی اور جسم سے بیماریوں کو دور کرنے والی چیز ہے۔ تو میری آپ سے سب بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس طریقے سے آپ نے تسبیح کرنی ہے، پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کو کیسے شفا اور صحت والی زندگی عطا فرمائے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب کوئی ڈاکٹر میڈیسن دیتا ہے تو وہ اس کا پورا طریقہ بتاتا ہے کہ اس میڈیسن کو آپ نے اس طرح استعمال کرنا ہے
اور اگر آپ ڈاکٹر کے طریقے کے خلاف جائیں گے اور اپنی مرضی سے وہ میڈیسن استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کا فائدہ حاصل نہ ہو۔ بالکل اسی طرح جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ نے تسبیح کرنی ہے، اسی طریقے سے آپ نے تسبیح کرنی ہے۔ یقین کریں کائنات میں کسی بھی فرد کو کوئی بھی بیماری لگ گئی ہو، کوئی ذہنی الجھن ہو، کوئی قلبی بے چینی ہو، کالا پیلا جادو ہو یا جنات کا سایہ ہو، آج کی یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ اپنے اندر ان حالات کو بدلتے ہوئے خود دیکھ لیں گے اور بیماریوں کو اپنی زندگی سے بھاگتے ہوئے پائیں گے۔ اس تسبیح کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے بڑی توجہ سے نوٹ فرمائیں کہ بیماری بھگانے والی یہ تسبیح دن میں کسی بھی وقت پڑھیں اور بیماری کو اپنی آنکھوں سے بھاگتے ہوئے دیکھیں۔ یہ کلمات آپ نے سجدے کی حالت میں ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھنی ہے، باوضو ہو کر اول و آخر درود شریف کے ساتھ۔ درود شریف چاہے کوئی سا بھی ہو، کلمات یہ ہیں جن کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی، کیونکہ بیماری میں پریشان ہو کر انسان روحانی علاج بھی کرانا چاہتا ہے لیکن اسے درست راستہ نہیں ملتا اور وہ ٹوٹکوں میں لگ جاتا ہے۔ حالانکہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارے پاس اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں موجود ہیں جو سب سے زیادہ اثر رکھنے والی دعائیں ہیں، لہذا بیماری کی حالت میں ان کا وسیلہ حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن ماجہ میں اس بارے میں بہت سی دعائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم فرمانے کا مفصل بیان موجود ہے، اور بخاری شریف و مسلم شریف کی ایک متفق علیہ حدیث میں حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر والوں میں سے کسی کی بیمار پرسی کرتے تھے تو اپنا دایاں ہاتھ مریض کے درجے والے حصے پر پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے تھے، اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یعنی اے اللہ، اے لوگوں کے پروردگار، پریشانی کو دور کر، تو شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ اس دعا سے بہتر بیماری کو دور کرنے والی دعا اور کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ دعا آپ کسی بھی بیماری کے لیے کریں اور بیماری سے نجات کے لیے اس عمل کو لازمی کریں۔ جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو اپنے سامنے ایک گلاس پانی لازمی رکھ لیں اور عمل مکمل ہونے کے بعد اس گلاس پر پھونک مار کر وہ پانی خود بھی پی لیں اگر آپ خود کسی بیماری میں مبتلا ہیں، ورنہ اس مریض کو پلائیں، پانی پر پھونک مار کر خود بھی پی لیں اور گھر میں جو بھی بیمار ہیں اسے بھی پلائیں۔ بس ایک دن یہ عمل کر لیں اور یقین مانیں دوستو، جس دن آپ اس عمل کو کریں گے اور اس کی نیت کریں گے تو مریض کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس تسبیح میں اتنی برکت اور طاقت رکھی گئی ہے کہ اگر آپ کا مریض کسی ہسپتال کے آئی سی یو میں بھی پڑا ہوا ہے تو اسے بھی اس طرح یہ عمل کر کے وہ پانی پلائیں تو مریض اٹھ کر بیٹھ جائے گا انشاءاللہ۔ قرآن پاک میں بہت زیادہ شفا ہے اور ہر صورت میں برکت اور طاقت رکھی گئی ہے، اس لیے میرے وہ تمام بھائی بہن جو اپنے گھر میں بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، چاہے وہ بیماری چھوٹی ہو یا بڑی، آج یہ عمل ضرور کر لیں۔ ایک بات میری ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ جسمانی بیماری بہت چھوٹی چیز ہے، اصل بیماری سوچ کی بیماری ہوتی ہے، کیونکہ جس طرح دمک لکڑی کو کھا جاتی ہے اور اسے اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، بالکل اسی طرح منفی سوچ بیماریوں کی طرح جسم کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ اس لیے اپنی سوچ کو ہمیشہ مثبت رکھیں، کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
بے شک بہترین دوست اور وفا کرنے والی پاک ذات صرف اللہ کی ہے، اور یہ عرش و فرش سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ جب کوئی بھی اسے سچے دل سے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا ضرور سنتا ہے۔ اللہ پاک اس تسبیح کی برکت سے ہمارے تمام بھائیوں اور بہنوں کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما اور ہمیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔